الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری غلامی کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اور یہ امتحان ہمہ وقت اور ہمہ گیر امتحان ہے۔ کوئی ایک لمحہ زندگی بھی ہمارا ایسا نہیں ہے جو حالت امتحان سے خالی ہو، سوائے ان 3 لمحات کے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ رفع الاقلام عن 3 قسم کی حالتیں ایسی ہیں جب
قلم اٹھا لیا جاتا ہے. ایک تو چھوٹا بچہ جو بے سمجھ ہے اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، مجنون سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، اور سوئے ہوئے شخص نائم جو سویا ہوا ہے اس کو کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کیا کیا. ان تین حالتوں کے علاوہ ہر حالت حالت امتحان ہے، اور اس بات کو اور اس حقیقت کو ہر وقت ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے. کوئی لمحہ زندگی ایسا نہیں جب ہم حالت امتحان میں نہ. اور بعض اوقات اس میں کچھ ایسے اوقات مقرر کر دیے گئے ہیں جس میں کچھ اعمال، کچھ ریچولز، کچھ فرائض وہ ہمارے اوپر اس طرح عائد کر دیے گئے ہیں کہ اس سے کوئی مفر ہے ہی نہیں، کہ آدمی اس کو چھوڑ سکتا ہی نہیں. اس کو چھوڑنا موت ہے، یوں سمجھ لیجیے. مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز فرض کر دی. اب کوئی شخص اگر نہیں پڑھتا تو وہ نہ پڑھے، جس نے طے کر لیا ہے کہ مجھے اگر اگلی زندگی میں جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں جنت مل جائے جہنم مل جائے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس نے یہ طے کر لیا ہو وہ چاہے نماز پڑھے چاہے نہ پڑھے. اور جس نے یہ طے کیا ہے کہ اللہ میں تیرے عذاب کو، نہ وہ دنیا کا عذاب نہ وہ آخرت کا عذاب، وہ جتنا بھی کم تر عذاب ہو اللہ میں تو اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتا، اس کا سوچنا بھی برداشت نہیں کر سکتا. اس کے لیے نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں. اسی طرح روزے ہیں. سال بعد مہینہ رمضان کا آتا ہے، اللہ کے فضل سے ایک نیکیوں کا موسم بہار لگ جاتا ہے. ساری دنیا جو ہے وہ مسجد کو اپنی کشش محسوس کرتی ہے. صرف روزے ہی نہیں، نمازیں بھی بڑی بہتر ہو جاتی ہیں، رات کا قیام بہت بہتر ہو جاتا ہے، قرآن کی تلاوت بہتر ہو جاتی ہے، صدقے خیرات کی ایک عادت سی پڑ جاتی ہے، اور ایک ایسا لگتا ہے کہ شوق خاص نیکیوں کا ماحول ہے. جو رمضان کے اندر جو ہی رمضان گیا ایک دم انسان اپنے معاملات میں ٹھنڈا محسوس کرتا کہ شاید اب وہ وقت چلا گیا ہے کہ جب میں نے اتنی محنت کرنی تھی وہ محنت کا وقت ختم ہو گیا. رمضان مکمل ہوا ہے، امتحان مکمل نہیں ہوا. امتحان تو جاری ہے. تو جس دن عید کا چاند نظر آیا ہے اور جس لمحے عید کا چاند نظر آیا ہے، بھلے وہ سعادتیں وہ برکتیں تو رمضان اپنے ساتھ سمیٹ کے لے گیا جو خاص اس مہینے کا خاصہ تھا، لیکن امتحان ہے کہ وہ نہ کم ہوا ہے نہ ختم ہوا ہے. یہ تو اس وقت تک جاری رہے گا جب تک موت نہیں آتی. موت آئے گی تو پھر امتحان ختم ہوگا. دارالامتحان سے پھر دارالجزا کی طرف منتقلی ہوگی، انتقال ہوگا. ہم کہیں گے فلاں حضرت انتقال فرما گئے، اصل میں ٹرانسفر ہو گئی یہاں سے وہ دوسرے ملک میں دوسری جگہ پہ دوسرے جو اس کا مرحلہ زندگی ہے اس میں وہ تشریف لے گئے جہاں دارالجزا ہے، وہ بدلے کا گھر ہے. اور جو عمل کرنا تھا، جو دارالاعمال تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے. عمل کا اور امتحان کا موقع ختم ہو گیا. جس وقت یہاں سے منتقلی ہوگی اگلے جہاں، ہو سکتا ہے کہ یہ خاتمہ قیامت کے ساتھ ہو سکتا ہے موت کے ساتھ ہو، یہ اللہ کو معلوم ہے. قیامت آ گئی تو موت آ گئی تو من مات فقط قامت قیامت ہو. جس کی موت آ گئی اس کی تو گویا قیامت ہی قائم ہو گئی. اس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے کوئی وصیت ہی کر دے. اتنی مہلت بھی نہیں ملتی. اللہ اکبر. اور اگر کہیں گھر سے باہر ہے تو اتنی مہلت بھی نہیں ملتی کہ گھر جا کے ہی موت آ جائے. بس جہاں آ جاتی ہے بس وہ اسی وقت آ جائے، اسی لمحے. اللہ، ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوتی. اور اس لمحے تک ہمارا امتحان جاری، ہر لمحہ امتحان. اللہ، لہذا وہ فرض عبادتیں جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہ کرنے کے بعد نہ عبادت کا تصور ختم ہوتا ہے نہ ہی امتحان کی حالت ختم ہوگی. عبادت بھی جاری ہے، اور بلکہ عبادت کی بجائے آپ لفظ استعمال کر لیجئے عبدیت کا. ایک ہوتی ہے عبدیت، ایک ہوتی ہے عبادت. عبادت
کا مادہ بھی عین با دال ہے اور عبدیت کا مادہ بھی عین با دال ہے۔ عبدیت کا معنی ہے غلام ہونا، اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنا۔ لہذا عبادت کے لیے اللہ کریم نے 5 وقت کی نماز ہے، سال کے روزے ہیں، صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ ہے، صاحب استطاعت ہے تو حج ہے، اور مختلف باتیں اللہ کریم نے فرائض کی ہیں جو حقوق اللہ کے حوالے سے بھی ہیں، حقوق العباد کے حوالے سے بھی ہیں، وہ فرائض ہیں، وہ سارے کے سارے عبادات ہیں، اور عبادات عبدیت کا حصہ ہے، اور عبدیت کا مطلب ہے غلام ہونا۔ اللہ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، عبدیت کے لیے پیدا کیا ہے، عبد ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبد کا مطلب ہوتا ہے غلام ہونا۔ وہ گویا انسان جو غلام ہوتا ہے وہ تو 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، وہ تو ساری زندگی کا غلام ہوتا ہے، وہ صرف رمضان کے رمضان تھوڑی ہوتا، وہ کسی ایک خاص مرحلے میں تھوڑی ہوتا۔ فرمایا کہ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیا کرو، یہ ضروری ہے، یہ فرض ہے۔ اذا نودی للصلاۃ، جب بھی نماز کے لیے تمہیں آواز دی جائے، اذان دی جائے، تو سارے کام چھوڑ کے آپ مسجد کی طرف آؤ۔ 2 طرح کے رویے ہوتے ہیں عام طور پہ جب فرض نماز کا یا کسی بھی فرض کا وقت ہوتا ہے، خاص طور پہ نماز کا، تو 2 رویے ہوتے ہیں عام طور پہ۔ ایک رویہ تو یہ ہے کہ فوراً کام چھوڑ دیا، نماز کے لیے آ گئے۔ دوسرا رویہ ہے کہ کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ ذرا اہم کام ہے، میں پہلے کام مکمل کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا۔ 2 میں سے کوئی۔ تیسرا رویہ تو وہ ہے جنہوں نے نماز پڑھنی نہیں، جن کا آخرت مطمع نظر ہی نہیں ہے، آخرت ان کا فوکس ہی نہیں ہے، آخرت ان کا پروگرام ہی نہیں۔ بس دنیا ہے، جو کچھ مل گیا ہے وہ ٹھیک ہے، موج کرنی ہے کر لو موج، آخرت پروگرام میں شامل نہیں ہے، ان کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ مسئلہ تو اس کے لیے جس نے مرنا ہے، جس کو موت یاد ہے، جس کو ہر لمحہ یہ یاد ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اللہ کے سامنے پیش ہو کے مجھے اپنے ان لمحات کا جواب دینا ہے کہ اللہ اذان کان میں پڑی تھی، میں نے اس وقت کیا کیا۔ اللہ وہ جو طرز عمل ہے، اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کا وقت ہوتا ہے تو فوراً اپنا کام چھوڑ کے آ جاتا ہے نماز کی طرف، تو ان کے کاموں کی تکمیل کے لیے، ان کو کاموں کو مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ ان کے کاموں کو اللہ اپنے ہاتھ میں لے لیتا، کیا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ دوسرا شخص ہے وہ کہتا ہے میں پہلے کام مکمل کر لوں پھر میں نماز پڑھ لوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کاموں سے بھر دیتا ہے، وہ ساری زندگی کام نپٹاتا رہتا ہے، کام ہی نپٹتا ہے، موت تک لگا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ کبھی سوچا ہے یہ تکاثر کیا؟ یہ تکاثر صرف مال کی کثرت کی حوث نہیں ہے، صرف مال کی نہیں ہے، ہر چیز کی کثرت کی حوث ہے۔ میرے پاس علم زیادہ آ جائے، میں کام زیادہ کرنے والا بن جاؤں، میرا کام زیادہ ہو جائے، میں طاقتور زیادہ ہو جاؤں، دوسروں سے اقتدار میرا بڑا ہو جائے، دوسروں سے علم میرا بڑا ہو جائے۔ جو بھی کسی جگہ بھی کسی بھی جگہ کسی بھی حوالے سے اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا بنانے کی، دوسروں سے زیادہ تکاثر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے سے زیادہ ثابت کرنا۔ اگر دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو نیک بھی زیادہ ثابت کرنے کی کوشش کر لی نا، نیک بھی زیادہ ثابت کرنے والے کی کوشش کر لی، یہ بھی تکاثر ہے۔ فرق سمجھیے، نیکی کس لیے کرنی ہے؟ اللہ کو راضی کرنی ہے۔ اگر لوگوں کو بتانا ہے کہ میں تم سے زیادہ نیک ہوں تو یہ تکاثر ہے، الحاق، یہ اس نے تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیا۔ علماء کہتے ہیں عاجزی کا بھی ایک تکبر ہوتا ہے، عاجزی کا بھی ایک تکبر ہوتا ہے۔ لوگ اپنی عاجزی شو کر کے میں بڑا عاجز آدمی ہوں، خاص قسم کے لباس پہن کے، خاص قسم کا رویہ اختیار کر کے، لوگوں کے سامنے جھکنے والی کیفیت بنا کے عاجزی کا
روپ بنا کے، بلکہ کہنا چاہیے عاجزی کا بہروپ بنا کے، وہ بھی ایک خاص قسم کے تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دیکھیں میں دوسروں سے کتنا زیادہ عاجز آدمی ہوں، گویا عاجزی کا بھی ایک تکاثر ہوتا ہے۔ الہاکم التکاثر، یہ ہر چیز کی کثرت کی طلب جو ہے اس میں تمہیں غافل کر رکھا ہے۔ میں دوسروں سے بڑا بن جاؤں، میں دوسروں سے اچھا بن جاؤں۔ بھئی اچھا بننا اللہ کی نظر میں بنو۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کے ساتھ جو بھی تعلق رکھنا ہے وہ اس لیے رکھنا ہے کہ میں اس کی جزا اللہ سے لے لوں۔ اگر یہ رویہ ہو تو نماز پڑھنے کے بعد فرض ختم نہیں ہوتا، رمضان جانے کے بعد فرض ختم نہیں ہوا، عبادت بندگی نہ امتحان ختم ہوا، نہ عبادت کی کیفیت ختم ہوئی۔ فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز مکمل ہو گئی ہے، پھر جاؤ، چلے جاؤ زمین میں، جہاں جانا جاؤ، جس نے دفتر جانا دفتر جائے، جس نے منڈی جانا منڈی جائے، بازار جانا بازار جائے، جس کا جو کام ہے جائے، لیکن وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جس جگہ جا کے بیٹھنا اپنے اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا۔ تم اللہ کے غلام ہو، آزاد نہیں ہو، تمہیں آزادی کوئی نہیں ملی، حالت امتحان میں بھی ہو اور حالت غلامی میں بھی ہو۔ لہذا جہاں بھی چلے جاؤ، جہاں بھی بیٹھو، جس کے ساتھ جو تعلق بھی رکھو، یہ سوچ کے رکھو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا امتحان ہو رہا ہے اور اس کا مجھے اجر ملے گا یا سزا ملے گی، ملنی ہے۔ سوچا تو کرو کہ جو بھی عمل ہو، اللہ اکبر، تو ایک تو وہ فرائض عبادات ہیں جو ہم جب ادا کر لیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں۔ رمضان مکمل ہو گیا، لوگ سمجھتے ہیں آزادی ہو گئی۔ حج کرنے لوگ جاتے ہیں نا، اللہ اکبر، جنہوں نے حج کیا ہوا ہے ان کو معلوم ہے، جن کو اللہ نے حج نہیں کرا اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے۔ عرفات کی شام کو ابھی منا کے 3 دن پڑے ہوتے ہیں، یوم النحر پڑا ہوتا ہے، طواف افاضہ پڑا ہوا ہے، وقوف مزدلفہ پڑا ہوا ہے، منا کی رمی پڑی ہوئی ہے، منا کا جو وقوف ہے وہ پڑا ہوا ہے، سارا کچھ بھی پڑا ہوا ہے، 3 دن پڑے ہیں حج کے۔ اور عرفات کی شام کو لوگ ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تو مبارک ہو، حج مکمل ہو۔ اللہ، یہ آزادی کا ایک تصور ہے کہ ہم آزاد ہو گئے، مکمل ہو گئے، اب آزاد ہو گئے۔ او بھائی کوئی آزادی نہیں ہے، آزادی اس وقت ہوگی جب اس دھرتی سے نیچے چلے جائیں گے، جب یہ جان، یہ جو سانس چل رہی ہے نا یہ ختم ہو جائے گی، تب آزادی ہوگی، اور تب اس کے بعد پھر جزا سزا کا معاملہ جو ہے اللہ اکبر وہ شروع ہوگا۔ اس وقت تک تو حالت امتحان بھی جاری ہے، حالت بندگی بھی جاری ہے۔ ہاں کچھ عبادات فرض ہیں، فرض روزے رکھ لیے، فرض نمازیں پڑھ لی، تو پھر کچھ نوافل بھی ادا کر لو۔ نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد، اور نفل صرف نماز کا نہیں ہوتا، اور نفل صرف روزے کا نہیں ہوتا، یہ زائد عمل ہر چیز کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے بخاری شریف کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرا دوست بن جاتا ہے نا، میرا دوست کیسے بنتا ہے؟ اللہ کا حکم ماننے سے، سادہ سا اصول، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں۔ جس نے اللہ کا دوست بننا ہے، کبھی دیکھا ہے ہم سارا قرآن پڑھ کے بھی دم کرتے اثر ہی نہیں ہوتا؟ کوئی ایسا اللہ والا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک مارتا شفا ہو جاتی ہے؟ کیا فرق ہے؟ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھونک مارتا ہے شفا ہو جاتی ہے، ہم سارا قرآن پڑھ کے پھونک دیتے ہیں شفا ہی نہیں ہوتی، فرق نہیں پڑتا۔ فرق کس بات کا ہے؟ فرق اس بات کا ہے کہ جو اللہ کی نہیں موڑتا اللہ اس کی نہیں موڑتا۔ سادہ سا اصول ہے، پلے باندھ لیجیے اس اصول۔ اللہ تیرا حکم ہے، سر تسلیم خم ہے، بس سادہ سی بات، اللہ تیرا حکم ہے، سر تسلیم خم، کیونکہ میں غلام ہی تیرا ہوں، جو تیرا حکم ہے اس کے لیے اس کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔ جس نے یہ رویہ اپنا لیا جو اللہ کی نہیں موڑتا اللہ اس کی نہیں موڑتا، دعاؤں کی قبولیت کا، معاملات کی تاثیر کا، دموں کی تاثیر کا، ہر چیز کا نسخہ ہی سادہ سا ہے، جو اللہ کی نہیں موڑتا اللہ اس کی نہیں موڑتا، سادہ سا اصول بنا لیجیے۔ لہذا جو شخص
زندگی میں اپنا مطمع نظر یہ بناتا ہے کہ میں نے جو کام کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، تو اس کی ساری زندگی، اس کو آپ فرض عبادت کہیں یا نفل عبادت کہیں، نفل کا مطلب ہوتا ہے زائد، وہ نماز زائد پڑھے، اللہ فرماتا ہے میں پیارا بنا لیتا ہوں اس کو بھی، میری طرف قرب حاصل ہو جاتا ہے فرض ادا کرنے سے بھی۔ جو صرف فرض ادا کرتا ہے نا، آخر ہے تو اللہ کا غلام نا، کام چھوڑ دیا، سارے کام چھوڑ دیے جب رمضان آ گیا۔ اللہ، اسلاف کے بارے میں سنا ہے، بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلاف رمضان آتا تھا سارے کام چھوڑ دیتے تھے، اس حد تک سارے کام چھوڑ دیتے تھے کہ اگر کوئی درس حدیث بھی دیتا تھا تو اپنی کلاسز بند کر دیتا تھا، دروس قرآن اور دروس حدیث بھی چھوڑ دیتے تھے۔ کس لیے؟ کہ رمضان آ گیا ہے، اب میں نے صرف اللہ کی بندگی کرنی ہے، میں نے قرآن پڑھنا ہے اور قرآن ہی سنانا ہے، قرآن کے ساتھ قیام کرنا، اس کے علاوہ میں نے اور کوئی کام نہیں کرنا، اور سارا رمضان قرآن ہی پڑھتے رہتے تھے اور کچھ نہیں۔ قیام میں کھڑے ہیں تو قرآن سنانا ہے، اگر روزے میں ہے تو قرآن پڑھتے رہتے، سارا مہینہ وہ قرآن پڑھتے تھے، سارے کام چھوڑ دیے۔ یہ تو فرائض کا معاملہ ہے تو سارے کام چھوڑ دیں گے، فرض کی بات ہو تو خاص اوقات ہیں تو پھر تو سارے کام چھوڑ دیں، لیکن جو باقی زندگی ہے اس کے علاوہ، اس میں وہ عبادات ہیں جو اللہ نے فرض تو نہیں کیے لیکن ہے تو غلام نا، تو غلام کا کیا کام ہے کہ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے؟ وہ جو مالک نے نہیں بھی کہا ہوتا وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مالک بڑا خوش ہوتا ہے، مالک نے نہیں بھی کہا ہوتا یہ لازمی کرو، فرض نہیں بھی کیا ہوتا تو مالک بڑا خوش ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث قدسی اپنے الفاظ میں یوں بیان فرمایا میرا جو ولی ہے، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے جو میرا پیارا ہے نا، فرائض ادا کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، میری غلامی میں انتہا کرتا ہے، اس کا اگر دنیا میں کوئی دشمن ہوا نا، جس نے کسی میرے دوست کے ساتھ دشمنی رکھی، اس نے تو میرے ساتھ اعلان جنگ کر دیا، کیونکہ دوست تو میرا ہے، لہذا اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور اس کے لیے کوئی لمبی چوڑی محنت کوشش کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کا غلام بننے کی ضرورت ہے، بس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں، میرے دشمن کے دل میں میری دہشت ہوتی ہے، 1 مہینے کی مسافت پہ، تو دشمن ڈر رہا ہوتا ہے، اس لیے نہیں ڈر رہا ہوتا کہ اس کے پاس اسلحہ بڑا ہے، اس لیے نہیں ڈر رہا ہوتا کہ اس کے پاس دنیا کے وسائل بہت ہیں، اللہ نے اس کے دل میں دہشت ڈالی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ کرتا ہے اہل ایمان سے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، تم بھی اللہ کے غلام بن کے دکھاؤ، تمہارا بھی ہم دشمن کے دلوں میں رعب ڈال دیں، دشمن کے دلوں میں تمہاری دہشت بیٹھ جائے۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے یعنی اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور اللہ دوست بناتا کس کو ہے؟ وہ فرماتا ہے اگر تم فرض بھی ادا کرتے رہتے ہو میں دوست بنا لیتا ہوں، دوستی فرائض کے ذریعے سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن جو دوستی نوافل کے ذریعے سے ہوتی ہے نا وہ فرائض سے نہیں ہوتی، جو حکم اس نے نہیں بھی فرمایا وہ پھر بھی کرتا، اللہ اکبر، 30 روزے رکھے، ابھی شوال چڑھا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 6 روزے شوال میں سے رکھ لیے، رمضان کے تو رکھنے ہی رکھنے تھے، ثم اتبعہ من الشوال، پھر شوال میں سے بھی 6 روزے رکھ لیے، فقان کا صیام الدہر، وہ ایسے ہے جیسے اس نے ساری زندگی کے روزے رکھے، کیونکہ 2 مہینے کے روزے وہ 1 مہینے کے روزے وہ جو رکھے تھے وہ 10، اللہ 10 کی گنتی شمار کرتا ہے، 10 مہینے تو وہ ہو گئے، باقی 2 مہینے رہ گئے سال میں سے، 6 روزے رکھ لے گا 60 یہ بن جائیں گے، تو پورے 12 مہینے کے روزے مکمل ہو گئے۔ اب جو ہر سال 30 روزے وہ رکھے، 6 روزے رکھ لے، 30 روزے رکھے 6 روزے رکھ لے، ایسے جیسے اس نے ساری زندگی رو لی۔ اور 1 روزے کا ثواب کتنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نے 1 شخص نے، یہ فرض روزے کی بات نہیں ہے، فرض روزہ تو الگ بات ہے، اس کا ثواب کتنا ہے اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں بتایا، فرض روزے کا ثواب کتنا ہے اللہ نے فرشتوں کو بھی نہیں بتایا، نفل روزے کا بتایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی شخص 1 روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے
تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیتا ہے. 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دوری ملتی ہے ایک روزہ اللہ کے لیے رکھنے سے. تو جو 6 رکھ لے گا پھر اس کا کیا بنے گا؟ اور جو ہر سوموار جمعرات کا رکھ لیتا، ہر مہینے میں سے 3 روزے 13 14 15 کے رکھ لیتا. اللہ اکبر. لہذا یہ نوافل سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نوافل سے میرا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، نفل کے ذریعے سے جو میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے اس سے تو مجھے ویسے ہی محبت ہو جاتی ہے. حَتَّى أُحِبَّهُ، میں اس سے محبت کرنے لگا. بھئی یہ فرض تو پورا کیا ہی کیا، اس کے بعد نفل ہے، اس کو پتہ ہے نفل روزہ کچھ بھی نہیں ہونا نہ رکھا کوئی نقصان نہیں ہے نفل روزے نہ رکھا. نوافل پڑھنے سے 4 فرض آپ نے پڑھ لیے ظہر کے، یا 2 فرض پڑھ لیے جس دن جمعہ ہے، آپ کی نماز مکمل ہے. اللہ نے صرف فرض پوچھنے، نوافل اس نے کوئی نہیں پوچھنے پڑے کہ نہیں پڑھے. لیکن جو شخص نفل کی پابندی کرتا، اللہ فرماتا ہے مجھے پیارا لگتا ہے. احدہ احبہ، میں اس کو پیار کرنا شروع. جو پیارا ہی لگنا ہے، جو حکم دیا وہ تو کرتا ہی کو کرتا ہے، جو نہیں بھی دیا وہ بھی کرتا ہے. اللہ اکبر. اچھا یہ نہ سمجھا کریں کہ یہ جب مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی اور دوسرے لوگ بھی مثال دیتے ہیں تو عام طور پہ نماز کی مثال دیں. ہمارے ذہن میں بھی نوافل نماز ہی آتی ہے. اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں عمرے بھی ہیں، اس میں حج بھی ہے، اس میں طواف بھی ہے نفلی، اس میں نفلی حقوق العباد بھی ہیں، آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات. لہذا جو زائد باتیں، جو زائد نیکیاں، جو زائد رکعات نماز میں سے اور جو زائد روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، ان سارے زائد کاموں کا نام سنت ہے، جن کو ہم سنت کہتے ہیں. یہ سنت بھی فرائض سے زائد ہے، لیکن یہ وہ نوافل ہے، یہ وہ زائد نیکیاں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے. لہذا ہم بڑے آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں فرض تو نہیں ہے نا. فقہا نے دین سمجھنے کے لیے اصطلاحات ایجاد کی، دین سمجھنے کے لیے. یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، اچھا مندوب ہے. آج یہ شریعت سمجھنے کے لیے علماء نے اصطلاحات ایجاد کی، ہم نے شریعت پر عمل کرنے کے لیے ان اصطلاحات کو بنیاد بنا لیا. ہم کہتے ہیں چل فرض تو کوئی نہیں ہے نا، فرض واجب تو کوئی نہیں ہے نا، فرض واجب تو نہیں ہے، لہذا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا یہ وطر واجب ہے کہ سنت ہے؟ وطر یہ واجب ہے کہ سنت ہے؟ وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وطر پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی وطر پڑھتے تھے. چل وہ پھر پوچھتا ہے فرض ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وطر پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے. وہ تیسری دفعہ پھر پوچھتا یہ واجب ہے یہ سنت ہے؟ انہوں نے کہا تیری اندر عقل کوئی نہیں، الا تعقل، اور تیرے اندر عقل کوئی نہیں اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. میں تمہیں کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وطر پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی پڑھتے تھے، تجھے اس بات کی پڑی ہے کہ فرض ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے کہ مندوب ہے کہ مستحب ہے؟ کیا ہے؟ ان اصطلاحات کو چھوڑو، جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے تم بھی کرو، بات ختم. اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اصطلاحات شریعت سمجھنے کے لیے علماء نے بنائی ہیں، عمل کرنے کے لیے نہیں. عمل تو کرنا ہے، وہ چاہے اگر فرض ہے اس سے عمل کرنے کی ہمارے پاس کوئی مفر ہی نہیں ہے، ہم اس سے جائے فرار ہی کوئی نہیں اختیار کر سکتے. مرنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لہذا فرض تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ تو حل ہے ہی نہیں. رہ گیا نفل، تو جب ہم وہ پڑھیں گے، جب سنتیں پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، یا سنت نوافل کام کریں گے، یعنی یہ صرف پڑھنے والی بات نہیں، صرف روزوں کی بات نہیں، بلکہ حقوق العباد میں بھی. آپ نے قرآن میں یہ اصول پڑھا، اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ
آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مہربانی کرنا نہ بھولا کرو. یہ اس جگہ قرآن نے فرمایا ہے جہاں معاشرتی تعلقات کی بات ہو رہی ہے. معاشرتی تعلقات، لین دین کے معاملات، نکاح طلاق کے معاملات، جتنی بھی معاشرت ہے، جتنے بھی حقوق العباد ہیں، وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں فضل بھولا نہ کرو. فضل پتہ کیا ہوتا ہے؟ فا زواد لام کے مادے سے عربی میں جو بھی چیز آتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے زائد، ایڈیشنل. تو مطلب کیا؟ اگر فضل ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے مثبت انداز سے، پازیٹیولی زائد. اور اگر فضول کے وزن پہ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے منفی طور پر زائد. فضول ہم کہتے ہیں ایسی چیز جو منفی ہو اور وہ زائد ہو، اس کو فضول ہے، وہ بھی زائد ہوتی ہے. فضل بھی زائد ہوتا ہے. فضل وہ ہوتا ہے جو اللہ کا کرم ہوتا ہے، جو زائد ہوتا ہے، نیکیوں سے زائد ہوتا ہے، ہر چیز سے زائد ہوتا ہے. لہذا فرمایا وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، آپس میں وہ حقوق تو ہیں ہی سو ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کسی کے حق تلفی نہیں کرنی، عدل کے خلاف نہیں کرنا، وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو فرض ہے. لیکن آپس میں مہربانی کرنا نہ بھولا کرو. کیا مطلب؟ کہ وہ حقوق جو دوسروں کے نہیں بھی وہ بھی دینے کی کوشش کیا کرو. میں اس کا ترجمہ یوں کرتا ہوں کہ دیتے وقت درجن جو ہے وہ 13 کی کر لیا کرو، لیتے وقت 11 کی کر لیا کرو. وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ کا ترجمہ یہ ہے کہ دیتے وقت درجن 13 کی ہو، 12 نہ گنا کرو. یہی تو کہہ رہا ہے قرآن کہ آپس میں لین دین کرتے وقت فضل کرنا نہ بھولو، مہربانی کرنا نہ بھولو. اگر 12 گنو گے تو 12 ہے، وہ فضل نہیں ہے. 12 تو فرض ہے. اگر دیتے وقت 13 کر لو گے اور لیتے وقت 11 کر لو گے تو فضل ہو جائے گا. وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ، اس سے تو اللہ پھر کتنا خوش ہوتا ہے. وہ فرماتا ہے جب کوئی زائد کرتا ہے نا تو میں اس سے بڑا خوش ہوتا ہوں، اس سے مجھے اتنا پیار آتا ہے، حتیٰ احبہ، میں اس کو ویسے ہی پیار کرنے لگ جاتا ہوں. اور جب میں اس کو پیار کرنے لگ جاتا ہوں تو اس کا اثر اس کے اوپر پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں. اور پیار کس سے؟ سنتوں سے، نوافل سے. نمازیں ہیں تو وہ نمازیں پڑھ لیتا ہے جو فرض ہے، اس کے بعد سنتوں سے اس کا دل ہی نہیں بھرتا. یہ اور زیادہ پڑھتا ہے اور زیادہ پڑھتا ہے، پڑھتا ہی رہتا ہے. اس کی کسی وقت اس کا دل نہیں بھرتا. روزے رکھتا ہے تو 30 روزوں سے اس کا دل نہیں بھرا. شوال آئے اس میں شروع ہو جاتا ہے، 6 روزے شوال میں رکھ لیے، اللہ اکبر. شعبہ بھی میرا آتے کی کوشش کرتا، 13 14 15 کی بھی کوشش کرتا. زائد فرمایا جب میں اس چیز سے اس کو پیار کرتا ہوں، جب میں پیار کرنا شروع کر دیتا ہوں، پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے یہ سنتا ہے. پھر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں یبصر بہ، جس سے یہ دیکھتا ہے. پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے یہ یبطش بہا، جس سے یہ پکڑتا ہے. پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے یہ چلتا ہے. گویا اس کا سننا، دیکھنا، چلنا، پکڑنا سب اللہ کی مرضی سے ہو جاتا ہے. اس کی پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق. جب وہ ہو جاتا ہے نا کہ اس کی زندگی اللہ کی مرضی کی. میں نے کیا فکرہ بولا تھا کہ جو اللہ کی نہیں موڑتا اللہ اس کی نہیں موڑتا. سادہ سا اصول ہے. اس کو آپ 1000 آیات اور 1000 احادیث کی روشنی میں دیکھ لیجئے، نتیجہ یہی نکلے گا جو اللہ کی نہیں موڑتا اللہ اس کی نہیں موڑتا. وہ فرماتا ہے جب یہ میرا پیارا بن جاتا ہے اور اس قدر نوافل اور سنتوں کے ذریعے سے میرے ساتھ تقرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں، اس کا ہاتھ اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں. پھر اس کی صورت یہ ہو جاتی ہے کہ جب یہ مجھ سے مانگتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ، یہ جب میرے سے مانگتا ہے نا تو میں اس کو دیتا نہیں ہوں، میں اس کو لازماً دیتا ہوں. لَأُعْطِيَنَّهُ، اس کو لازماً دیتا ہوں کیونکہ اس نے میری نہیں موڑی، میں نے اس کی نہیں موڑی. سبحان اللہ. اور فرمایا جب یہ کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ میرا دشمن ہے میرے مقابلے میں، اللہ مجھے مسائل ہیں فلاں، مجھے دنیا کی پریشانیاں ہیں، کہ کسی چیز سے پناہ مانگتا ہے تو فرمایا میں لَأُعِيذَنَّهُ، ایسا نہیں ہے کہ میں اس سے بچاتا ہوں، فرمایا میں لازماً بچاتا ہوں، لازماً پناہ دیتا ہوں. تو
بھائی بات تو صرف اتنی سی ہے کہ نہ نماز پڑھنے کے بعد مومن فارغ ہوتا ہے، نہ رمضان ختم ہونے کے بعد مومن فارغ ہوتا ہے۔ مومن اس وقت تک فارغ نہیں ہوتا جب تک اس دنیا میں ہے۔ کیوں؟ ہر وقت حالت امتحان میں ہے اور ہر وقت اس کو یہ کرنا۔ اچھا ویسے بھی یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ نے جو فرائض رکھے ہیں نا، اس کے بغیر تو موت ہی موت ہے۔ اگر فرض میں کمی ہو گئی نا، اس کے بغیر تو موت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی وغیرہ میں بھی، آپ نے فرمایا اول ما یحاسب بالحق یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلا جو سوال قیامت والے دن ہونا ہے وہ نماز کا ہوگا۔ اور اگر یہ ٹھیک ہو گئی، اذا صلحت، پہلا سوال ٹھیک ہو گیا، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو ان میں سے دے۔ فرمایا پہلا سوال ٹھیک ہو گیا تو فقط افلح وانجح، کامیاب ہو گیا، مرادیں پا گیا، ٹارگٹ کو پہنچ گیا۔ اور اگر اس میں ناکام ہو گیا، یہ پوری نہ ہوئی، وَإِذَا فَسَدَتْ نماز، پہلا سوال ہی غلط ہو گیا، فرمایا فقط خاب وخسر، تو پھر اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں، اس سے بڑا گھاٹا کوئی نہیں۔ اصل نقصان وہ ہے، نماز کا سوال ٹھیک تو کامیاب، غلط تو ناکام۔ لیکن رحمت اللہ کی، سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِ انتقص من الفریضۃ شیء، اگر فرض نمازوں میں سے یا فرض چیزوں میں سے، یہ صرف فرض نمازیں بھی ہیں، ساری فرض چیزیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا پورا دین جتنے فرائض، ان میں سے اگر کوئی کمی رہ گئی، فرض میں کمی ہے، سوال پورا نہیں ہوا، فیقول رب، پھر رب کہتا ہے اپنے فرشتوں سے، اللہ کہے گا انظروا، دیکھو حل لعبدی من تطوع، اس کا کھاتا دیکھو، کوئی اس نے کوئی نفل سنت ادا کی ہو، کوئی نفل ہی ہو، زندگی میں کبھی پڑے ہوئے ہو، کوئی ایسا کام کیا ہو جو نفل ہو، وہ دیکھو۔ فرمایا جب اس کے کھاتے میں نفل مل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان نفل نمازوں کی وجہ سے اس کے فرض نمازوں کی گنتی پوری کر دیتے۔ پہلے سوال میں کامیابی، پوچھنے تو اللہ نے فرض کی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَيُكَمَّلُ بِهَا، اس کے ذریعے سے وہ جو من الفریضہ، جو بھی فرائض تھے وہ پورے کیے جاتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ثم یکون سائر اعمالہ کذالک، اس کے سارے کے سارے اعمال اسی طرح پورے ہونے ہیں، اکیلی نماز نہیں، سارے کے سارے اعمال اسی طرح پورے ہونے ہیں۔ فرض پورے نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا، دیکھو یار اس نے کبھی زندگی میں کسی کو گفٹ دیا ہو، کوئی ہدیہ دیا ہو، کسی سے ہنس کے بولا ہو، کسی سے کوئی اس نے نیکی کی ہو، اگر حقوق العباد میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ حقوق العباد میں جو اس نے، میں نے کہا نا 13 کی درجن کر لیا کرو، دیتے وقت اور لیتے وقت 11 کی کر لیا کرو، اگر کہیں ایسا فضل کیا وہ ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ اس کے حقوق العباد کا جو فرض ہے وہ پورا کر دے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہذا کبھی بھی کسی نفل کو، کسی چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، اس نے بڑے بڑے کاموں سے ہمیں نکلوا دینا ہے، بڑے بڑے جگہ پہ جب انسان پھنسا ہوا ہوگا اس وقت یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کام آتی ہیں۔ اللہ، لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی لا یحترن، کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی، من المعروف شیئا، کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا۔ اگر کوئی ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو نا نیکی کرنے کے لیے تو اپنے بھائی کے سامنے ہنس کے مل لیا کرو، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی کسی نہ کسی وقت کام آئے گی۔ لیکن ہنس کے ملنا کیوں ہے؟ اس لیے نہیں کہ لوگ مجھے خوش اخلاق سمجھے، مقصد سمجھ لیجئے، ہنس کے اس لیے نہیں ملنا کہ لوگ کہیں کتنا اچھا ہے، یہ تقاصد ہے،
یہ پھر ایک دفعہ عجب ہے، یہ ایک دفعہ پھر تکبر ہے کہ آپ کہیں کہ میں لوگوں سے زیادہ خوش اخلاق بن جاؤں، میں لوگوں سے زیادہ عاجز بن جاؤں، میں لوگوں سے زیادہ یہ نہیں، اس لیے ہنس کے ملنا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب، ان کے والد صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں، انہوں نے کہا جی میرے والد صاحب نے مجھے ایک نسخہ بتایا، انہوں نے کہا کہ بیٹے جب بھی کسی رشتہ دار سے ملنے جانا ہے یا کسی بھی دوست سے ملنے جانا ہے تو ایک دفعہ آسمانوں کی طرف ضرور دیکھنا ہے اور اللہ سے کہنا یا اللہ یہ میں اس بہن بھائی سے، اس دوست سے، اس رشتہ دار سے صرف اس لیے ملنے جا رہا ہوں کہ تو خوش ہو جائے، اللہ میں تیرے لیے جا رہا ہوں، بس ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھنا ہے، اپنے آپ کو سمجھانا ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے، اللہ کو بتانا ہے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ میں صرف تیرے لیے جا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے اس کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو وہ اچھا سلوک کرے اور برا سلوک کرے وہ جو مرضی کرے، کہتا ہے اتنی خوشی ہوتی ہے نا، خاص طور پہ جب وہ برا سلوک کرے تو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میں تو اللہ کے لیے آیا ہوں، میں تو اس کے لیے آیا ہی نہیں ہوں، میں تو اللہ کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد وہ برا سلوک کرے تو میں بیٹھا خوش ہو رہا ہوتا ہوں کہ الحمدللہ مجھے اجر مل رہا ہے۔ اگر ہم سارے معاملات کا فوکس یہ کر لیں کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے تو حقوق العباد میں سے ہر کام بھی ہمارے لیے اجر بن جائے گا انشاءاللہ، اور حقوق اللہ میں سے بھی ہر چیز ہمارے لیے اجر بن جائے گا۔ لہذا یہ جو نوافل، سنتوں کے نوافل ہیں، نماز کے نوافل ہیں، روزوں کے نوافل ہیں، حقوق العباد کے نوافل ہیں، ان کی ویسے بھی بڑی ضرورت اس لیے ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ جو پہلا حملہ کرتا ہے نا وہ ہمارے عمل پر کرتا ہے۔ جو بھی ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے جا رہے تھے، ہٹاتا تھا، نہ جاؤ، نماز پڑھتے ہیں ادھر آ جاتا ہے، جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی اطاعت سے روکتا، لہذا اس نے روکنا ہی روکنا۔ اگر آپ صرف فرض پڑھتے ہیں، صرف فرض حقوق ادا کرتے ہیں، اس کی آگے لمبی تفصیل ہے کہ حقوق اگر صرف فرض بھی ادا کریں تو وہ کیا کچھ ہیں، والدین کے سامنے ذرا سا چہرہ ناگوار کر کے دیکھ لیا نا تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ فرض کیا ہے، پھر اس سے آگے نفل کیا ہے، اللہ حقوق میں نوافل کیا ہے، یہ تو ایک لمبی تفصیل ہے۔ لیکن میں عرض کروں جس نے اپنے فرائض کی حفاظت کرنی ہو وہ اپنے فرائض کے ارد گرد سنتوں کا دائرہ بنا لے، سنتوں کی حفاظت شروع کرنا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ سنتوں کی حفاظت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے فرض محفوظ ہو جائیں، اور اس نے کسی نے اپنی سنتیں بھی محفوظ کرنی ہیں، وہ اس کے ارد گرد نوافل کا دائرہ بنا لے، وہ اس کے ارد گرد جس نے نوافل کو بھی محفوظ کرنا ہے اس کے ارد گرد مستحبات کا دائرہ بنا لے۔ لہذا شیطان کا پہلا حملہ ہوگا تو وہ باہر والی آؤٹر سرکل پہ حملہ ہوگا نا، نوافل ہی ڈیمیج ہوں گے بلکہ مستحبات ڈیمیج ہوں گے، تو آپ کو اسی وقت ہوش آ جائے گا کہ شیطان مجھے ڈیمیج کر رہا ہے، آپ اسی وقت واپس آ جائیں گے، اور ابھی نوافل تک بھی وہ نہیں پہنچا ہوگا، سنتوں تک نہیں پہنچا ہوگا، آپ اپنے آپ کو پھر درست کر لیں گے۔ اور اگر آپ کے اعمال صرف فرائض تک محدود ہیں اور اس کے ارد گرد نہ سنتوں کا دائرہ ہے، نہ نوافل کا دائرہ ہے، نہ مستحبات کا دائرہ ہے، نہ آپ اس طرح کی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، تو شیطان کا جو پہلا حملہ ہوگا آپ کے فرائض پر ہوگا، آپ کے فرائض کو ڈیمیج کرے گا، اور اگر فرائض ڈیمیج ہو گئے تو یہ تو موت ہے، فرائض ڈیمیج ہو گئے تو یہ تو موت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو فرضوں کے ساتھ ساتھ نفل بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ کے نوافل بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقوق العباد کے نوافل بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص رات کو نیت کر کے سوتا ہے میں انشاءاللہ فجر سے پہلے اٹھ کے تہجد پڑھوں گا، رات کی نماز پڑھوں گا، وہ نیت کر کے سوتا ہے اور پختہ ارادہ اور اپنے آپ کو مضبوط کر کے وقت پہ سو جاتا ہے، میں انشاءاللہ فجر پڑھوں گا۔
یہ نہیں ہے کہ 2 بجے سویا اور کہیں کہ میں 3 بجے اٹھ جاؤں گا. وہ وقت پہ سنتا ہے اور پختہ ارادہ کر کے میں نے اٹھنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قال لم تعین، آپ نے فرمایا ہوتا ہی ہے کیونکہ نیند اس کے اوپر ایسا غلبہ کرتی ہے کہ اٹھ نہیں سکتا بیچارہ، سویا رہ جاتا ہے. لیکن رات کو نیت کی ہوئی ہے کہ میں اٹھ پاؤں، میں پڑھوں گا، اور وہ نہیں اٹھ پاتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ تہجد کا اجر لکھ دیتا کہ پختہ ارادہ کرے. تو بھائی تہجد پڑھ نہیں سکتے تو تہجد کی نیت کر کے سو جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پوری نیند صدقہ لکھ دی جاتی ہے. جو رات کو نیت کر کے سوتا ہے نا کہ میں تہجد پڑھوں گا، اس کی پوری نیند صدقہ ہے. یہ میں نے ایک مثال دی ہے. پوری زندگی اسی طرح آج کی نیکیوں کی نیت کر کے زندگی گزار رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں، سفر نیکی بن جاتا ہے. نیت کر کے نیکی کی کھانا کھا رہا ہوں، کھانا اجر بن جاتا ہے. نیت کر کے نیکی کی سو جائے، سونا اجر بن جاتا ہے. اللہ حاصل کے آج پوری زندگی اجر بن جاتی ہے. اگر ہم ہر کام کے نتیجے میں اس سے پہلے نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو اس طرح کا سچا غلام بنا لے.